رحم اللہ ومن قرأ الفاتحہ. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. إلهي بحق الحسين الشهيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اب حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد ظفر ابن یاسین، حسینہ بنت محمد، ابراہیم بن قاسم علی، علی محمد ابن قربان علی، زبیدہ بنت قربان علی، ویرانی فیملی کے تمام مرحومین، مرچنٹ فیملی کے تمام مرحومین، پنجوانی فیملی کے تمام مرحومین، مکھانی کے تمام مرحومین اور دیگر جملہ مومن و مومنات کی فیملی کے اور اپنے اپنے آباء و اجداد کی ارواح کو پڑھ کر کے بخش دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے سلامتی امام زمان اور حضرت کے ظہور کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ایوان محترم معزز سامعین کرام، صاحبان مجالس ایمان، کل کی مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں حیات طیبہ اور حسینی لائف اسٹائل کے سلسلے میں گفتگو کی تھی، اور آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھانا ہے. لیکن اس سے پہلے اس آیہ کریمہ کے
جو بنیادی نکات ہیں اس کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 97 ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، جو بھی عمل صالح انجام دے، چاہے وہ ان کا تعلق مردوں سے ہو یا خواتین سے، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو پروردگار عالم اس کو اس عمل صالح کے انجام دینے کی بنیاد پر حیات طیبہ اس دنیا میں عطا کرے گا، اور مرنے کے بعد اس کے اس عمل کی بہترین جزا اور انعام عطا کیا جائے گا۔ عزیزان محترم، من عمل صالحا من ذکر، ذکر سے مراد کیا ہے؟ او انثی، انثی سے مراد کیا ہے؟ آیا مرد عورت ہے؟ نہیں، مرد عورت یہاں مراد نہیں ہے، اگرچہ صنف مراد لی گئی ہے، ورنہ عربی زبان میں مرد کے لیے لفظ رجل استعمال ہوتا ہے، اور خاتون کے لیے، عورت کے لیے لفظ امرأہ استعمال ہوتا ہے۔ امرأہ یعنی عورت، رجل یعنی مرد۔ لیکن پروردگار عالم نے اس آیہ کریمہ کے اندر نہ تو رجل کا لفظ استعمال کیا اور نہ ہی امرأہ کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا من عمل صالحا من رجل او انثی، لیکن رجل اور انثی کا لفظ، من رجل او امرأہ، رجل اور امرأہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ من ذکر او انثی، تو انثی کی جگہ پر امرأہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، رجل کی جگہ پر رجل مرد کو چونکہ کہتے ہیں، اس کے باوجود اس لفظ کا استعمال ذکر کی جگہ پہ نہیں کیا گیا ہے۔ کیوں عزیزان محترم؟ توجہ چاہتا ہوں، ایک عظیم نقطہ ہے، مفسرین کی زبانی آپ کی خدمت میں یہ بات نقل کر رہا ہوں۔ دیکھیے، رجل مرد، عربی زبان میں مرد کو رجل کہتے ہیں، لیکن کس مرد کو رجل کہتے ہیں؟ اس مرد کو رجل کہتے ہیں کہ جس مرد نے اپنی زندگی کے 15 سال گزار لیے ہوں۔ امرأہ عورت کو عربی زبان میں کہتے ضرور ہیں، لیکن اس خاتون کو امرأہ کہا جاتا ہے کہ جس بچی نے اپنی زندگی کے 9 سال مکمل کر لیے ہوں۔ یعنی امرأہ اور رجل کا اطلاق ان مردوں اور خواتین پر ہوتا ہے کہ جو بلوغ شرعی تک پہنچ چکے ہیں۔ تو اگر پروردگار عالم اس آیہ کریمہ کے اندر رجل و امرأہ کا لفظ استعمال کر دیتا تو یہ نابالغ بچے عمل صالح بجا لانے سے محروم رہتے، اگر انجام دیتے تو کہتے تھے چونکہ عمر جب ہوگی، یعنی جب ہم بالغ ہوں گے، تب ہم کو اس کی اجر اور اس کی پاداش ملنے والی ہے، تو ہم بلوغ سے پہلے عمل صالح کو کیوں انجام دیں؟ لیکن پروردگار عالم نے لفظ ذکر استعمال کیا، لفظ انثی استعمال کیا۔ ذکر اس مرد کو کہتے ہیں جو ابھی متولد ہوا ہے، یعنی جو بچہ 1 سیکنڈ کا ہے یا 1 مہینے کا ہے یا 1 سال کا ہے، جتنا بھی یہ بڑا بچہ ہے، ابھی پیدا ہونے سے لے کر کے بالغ ہونے تک لفظ ذکر کا استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے ذکر کا لفظ اور انثی کا لفظ اور صیغے اس لیے استعمال کیے ہیں تاکہ اگر بچے جو ابھی نابالغ ہیں، بچیاں جو ابھی نابالغ ہیں، اگر عمل صالح انجام دینا چاہیں تو عمل صالح انجام دیں، انہیں بھی حیات طیبہ عطا کی جائے گی اور انہیں بھی اجر اور پاداش عطا کیا جائے گا۔ یعنی جملے کو میں خلاصہ کر کے عرض کروں، عمل کے واجب ہونے کے لیے بالغ ہونا شرط ہے، عمل کے وجوب کے لیے بالغ ہونا شرط ہے۔ نماز اس وقت واجب ہوگی جب انسان بالغ ہو جائے گا، روزہ اس وقت واجب ہوگا جب انسان بالغ ہو جائے گا۔ یعنی عمل کے وجوب کے لیے بالغ ہونا تو شرط ہے، لیکن عمل کے صالح ہونے کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ تم زندگی کے کسی بھی مرحلے میں رہو، عمل صالح انجام دو گے تو تمہیں حیات طیبہ بھی عطا کریں گے اور اجر و ثواب بھی عطا کریں گے۔ لہذا سوائے مکتب اہل بیت کے کسی اور مکتب میں یہ فارمولہ ہمیں نہیں ملتا ہے۔ ہمارے ہاں بچہ جو ذکر ابھی پیدا ہو رہا ہے یا جو انثی ابھی بچی پیدا ہو رہی ہے، اس کے کان میں اذان و اقامت کہہ کے یہ بتایا جاتا ہے، دیکھو عمل کے واجب ہونے کے لیے تو سن اور عمر کی شرط ہے۔ جب یہ 9 سال کی ہوگی تب عمل واجب ہوگا، جب وہ بچہ 15 سال کا ہوگا تب عمل واجب ہوگا، لیکن عمل کے صالح
بالغ ہونے کے لیے چونکہ بلوغ کی شرط نہیں ہے زندگی کے کسی مرحلے میں ہو، لہذا دائنے کان میں اذان کہنا اور بائیں کان میں اذان کہہ کے دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں اے دنیا والوں یاد رکھو مکتب اہل بیت، مکتب تشیع، مکتب کربلا ایک ایسا مکتب ہے جہاں عمل صالح کا سلسلہ انسان کی ولادت سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اذان کا کہنا بھی عمل صالح ہے، اذان کا سننا بھی عمل صالح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جب ہم اذان کہتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے، صرف اذان ہی نہیں ہے بلکہ عمل صالح کا آغاز ہے۔ یہ جو کہہ رہا ہے اسے بھی ثواب ملے گا، جو بچہ سن رہا ہے اسے بھی ثواب ملے گا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان محترم، عمل کے واجب ہونے کے لیے بالغ ہونا شرط ہے، لیکن عمل کے صالح ہونے کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ کسی بھی مرحلے میں زندگی کے انسان ہو عمل صالح کو انجام دے سکتا ہے، اور اگر وہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کو انجام دے گا تو اس کا یہ عمل صالح قرار پائے گا، حیات طیبہ اس دنیا میں ملے گی، اجر و پاداش مرنے کے بعد ملے گا۔ لیکن توجہ چاہتا ہوں، امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں بالغ کا عمل جو بھی ہوتا ہے اس میں اتنا وزن نہیں ہوتا ہے۔ بہت اہم نقطہ ہے، توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، اس منبر سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بتائیے مجھے، اگر یہ اعمال واجب والے اس وقت انسان سے متعلق ہوتے ہیں جب انسان بالغ ہوتا ہے، تو یہ قبل از بلوغ عمل صالح کا مطالبہ کیوں ہے؟ کیوں عمل صالح یہ بچے انجام دیں جب ابھی شریعت کی ذمہ داری ان کے کاندھوں پر نہیں آئی ہے؟ کہا دیکھو اس کا ڈبل فائدہ ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جب نابالغ بچے اور بچیاں عمل صالح کو انجام دیتے ہیں تو اس کا ایک مکمل ثواب بچوں کو ملتا ہے، اور اس کے بعد ایک مکمل ثواب ان والدین کو ملتا ہے جو ظاہری طور پر ولادت کا سبب قرار پائیں، تو دوہرا ثواب ملتا ہے۔ یعنی نابالغ بچے اور بچیاں جو عمل صالح کو انجام دیتے ہیں تو دوہرا ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ نابالغ کا عمل بالغ کے عمل سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، زیادہ اس کی ویلیو ہوتا ہے، زیادہ اہمیت کا مالک ہوتا ہے، اس کے اندر زیادہ خلوص ہوتا ہے، اس کے اندر نیتوں میں پاکیزگی ہوتی ہے، اس کا عمل بالکل خالص ہوتا ہے۔ معصوم سے راوی نے سوال کیا، مولا ایسا کیوں ہے؟ تو امام نے فرمایا دیکھو جب تک بچہ نابالغ رہتا ہے جو بھی عمل صالح انجام دیتا ہے، اب یہ جو اذان بچے کے کان میں کہی گئی ہے اور اس نے عمل صالح کو یہ انجام دیا، سننا بھی عمل صالح ہے، آپ بتائیے کیا جنت کے شوق میں اس عمل کو انجام دے رہا تھا یا جہنم کے خوف میں عمل کو انجام دے رہا تھا؟ امام نے فرمایا ہرگز نہیں۔ یعنی جو بچے نابالغ ہیں اگر عمل صالح انجام دیتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ بات کہیں نہیں آتی ہے کہ ہم شوق جنت میں عمل کو انجام دیں یا جہنم کے خوف میں عمل کو انجام دیں، فلاں کام کریں گے تو جنت ملے گی، فلاں کام کو ہم چھوڑیں گے فلاں گناہ کو تو ہم جہنم سے بچ جائیں گے، ایسا کوئی تصور نہیں ہوتا ہے۔ لہذا نابالغ کا عمل بالکل خالص ہوتا ہے، خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کے لیے انجام پاتا ہے۔ کمال اخلاص کے ساتھ نابالغ بچے اور بچیاں عمل صالح کو انجام دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا نابالغ بچے جو عمل صالح انجام دیتے، امام معصوم فرماتے ہیں چونکہ نہ شوق جنت میں اس عمل کو انجام دیا جاتا ہے، نہ خوف نار میں، نہ کسی اور فائدے کے تحت عمل کو انجام دیا جاتا ہے، لہذا لالچی والا عمل کچھ اور ہوتا ہے، تجارت اور بزنس کی بنیاد پر جو عبادت ہوتی ہے اس کا معیار کچھ اور ہوتا ہے، اور فائدے اور منفعت کے حصول کے لیے بندگی پروردگار جو کی جاتی ہے اس عمل کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے۔ لیکن نابالغ کا عمل ان سارے علتوں سے پاک ہوتا ہے، نہ وہ منفعت کے لیے عمل صالح انجام دیتا ہے، نہ وہ جنت کے شوق میں عمل صالح انجام دیتا ہے، نہ جہنم کے خوف میں عمل صالح انجام دیتا ہے، بلکہ اللہ کے لیے خالصتاً لوجہ اللہ عمل کو انجام دیتا ہے۔ چونکہ نابالغ بچے خالصتاً لوجہ اللہ عمل کو انجام دیتے
دیتے ہیں، اس لیے پروردگار عالم اس کے اعمال کو زیادہ قبول کرتا ہے، اور اس عمل کی قیمت بہرحال بالغوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہی بچے اور بچیاں بالغ ہو جاتے ہیں تو بالغ ہونے کے بعد اب ان کے ذہن کے کسی نہ کسی گوشے میں یہ تصور ضرور آ جاتا ہے کہ اگر اب ہم نے نماز نہ پڑھی تو ہو سکتا ہے ہمیں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے، اب اگر ہم نے فلاں گناہ کیا تو ہو سکتا ہے ہمیں عذاب کو دیکھنا پڑے اور عذاب کا مزہ چکھنا پڑے، لہذا اب خوف نار اس کے پاس آ جاتا ہے اور جنت کے شوق میں اعمال کو انجام دیتا ہے۔ یاد رکھنا، شوق اور خوف والا عمل انجام جو دیا جاتا ہے اس کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے، خالصتاً لوجہ اللہ جو عمل انجام دیا جاتا ہے اس کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس کا مطلب یہ ہے بالغ جب عمل انجام دیتے ہیں تو یا شوق جنت میں یا خوف نار میں یا کسی منفعت کا ان کے ذہن میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، کائنات میں کچھ معصوم ہستیاں ایسی ہیں جن کے بالغ ہونے سے پہلے اور بالغ ہونے کے بعد کے عمل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مولا متقیان آواز دیتے ہیں، الہی ما عبدتک طمعا لجنتک ولا خوفا من نارک بل عبدتک اہل العبادہ فعبدتک۔ اے میرے پروردگار، میں نے تیری جو عبادت کی ہے نہ شوق جنت میں کی ہے نہ خوف نار میں کی ہے، بلکہ تجھے لائق عبادت جانا ہے تو تیری عبادت کی ہے۔ معلوم یہ ہوا مولائے کائنات کی عبادتوں کا حال بھی یہی ہے، نہ شوق جنت میں ہے نہ خوف نار میں ہے۔ اللہ کو بندگی پروردگار کے لائق جانا ہے تو اس کے سامنے جبینوں کو جھکا دیا۔ یہ ہے بندگی کا مفہوم اور یہ ہے حسینی طرز زندگی۔ ہم آئیں تو جنت کی لالچ میں نہ آئیں، جنت تو انشاءاللہ مومنین کو مل ہی جائے گی۔ جنت میں جانا کمال نہیں ہے، جنت میں جا کے اعلیٰ مدارج کو طے کرنا یہ کمال کی منزل ہے۔ امام فرماتے ہیں جتنی آیات قرآن مجید کی میں موجود ہیں اتنا ہی طبقات جنت میں پائے جاتے ہیں۔ اگر 6000 آیتیں ہیں تو 6000 طبقات بھی جنت میں پائے جاتے ہیں۔ لہذا ہمیں ان منزلوں کو طے کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں زحمت کرنا پڑے گی، نیتوں کو پاکیزہ کرنا پڑے گا، عمل میں آدمی کے خلوص پیدا کرنا ہوگا، تب یہ کام انجام پائے گا۔ عزیزان محترم، حسینی طرز زندگی کا معیار یہ ہے کہ ان کی نیتوں میں خلوص ہوتا ہے، ان کا عمل پاکیزہ ہوتا ہے۔ اگر نیتوں میں انسان کے خلوص نہیں ہے تو مشکل پیدا ہو جائے گی۔ دیکھیے دو بھائی ہیں، کبھی کبھی دونوں کا عمل ایک ہوتا ہے لیکن نیتوں کے فرق کی وجہ سے حساب و کتاب اور ثواب و جزا اور پاداش میں فرق ہو جاتا ہے۔ آپ کو مثال دے دوں، دو بھائی ہیں، دونوں مشہد جانا چاہتے ہیں۔ ایک بھائی، پہلا بھائی کہہ رہا ہے دوسرے والے بھائی سے، بھائی بہت دن چونکہ مشہد کا تربوزہ بہت مشہور ہے۔ اچھا یہاں پر روک کے میں ایک بات عرض کر دوں، اے میرے پروردگار، ایک دعا کرا دوں، اے میرے پروردگار، جو لوگ بھی اس مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں، اس مہلک امراض کا پوری دنیا سے خاتمہ فرما اور ان تمام مومنین کو اسی سال اتباط عالیات کی زیارات سے مشرف فرما۔ کیونکہ یہ جو لائیو مجلس چل رہی ہے، توجہ چاہتا ہوں، پہلے زمانے میں جب میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، جب وہ زمانہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، تو مجلس ایک جگہ ہوتی تھی، کوئی ریکارڈ نہیں کرتا تھا، کوئی ڈپ نہیں کرتا تھا، مجلس ہی ختم ہو گئی۔ اب اس مجلس سے دوبارہ کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہے، کوئی سننا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن آج کا دور ہے، آج کے دور میں کہا جا سکتا ہے مجلس ادا ثواب جاریہ بن چکی ہے۔ ابھی جو کلپ ہے، جو ریکارڈنگ کی جا رہی ہے، یہ جو اپلوڈ کی جائے گی تو جب تک قیامت ہے، جب تک یہ ویڈیو باقی رہے گی، جس کا جس دور میں جب بھی ارادہ ہو مجلس سننے کا، اگر اس کلپ تک پہنچ کر مجلس کو سنے گا تو بانی مجلس کو بھی ثواب ملے گا، خطیب مجلس کو بھی ثواب ملے گا، وہ سامعین جو اس مجلس کو سن رہے ہیں انہیں بھی ثواب ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج مجلسوں کا معیار جو آن لائن کے ذریعے ہو رہی ہے اور اپلوڈ کی جا رہی ہے، یہ ثواب جاریہ میں بدل چکی ہے۔ جب تک یہ محفوظ رہے گی سوشل میڈیا کے دامن میں، تب تک اس کا ثواب بانی مجلس کو ملتا رہے گا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میں جلدی جلدی عرض کروں، وقت محدود ہے عزیزان محترم، تو دونوں بھائی ہیں لیکن دونوں کا عمل ایک ہے۔ پہلا بھائی کہہ رہا ہے چونکہ مشہد کا تربوزہ بہت مشہور ہے، تو آگے کہہ رہا ہے دوسرے بھائی سے، بھائی بہت دن ہو گئے ہم نے تربوزہ نہیں کھایا ہے، چلیں تربوزہ کھا لیں اور امام رضا علیہ السلام کی زیارت بھی کر لیں گے۔
دوسرا بھائی کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی بہت دن ہو گئے ہم نے امام رضا علیہ السلام کی زیارت نہیں کی ہے، چلے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کر لیں، اور وہاں تربوزہ ملتا ہے تربوزہ بھی کھا لیں گے، لیکن دونوں کا عمل ایک ہے، دونوں زیارت کریں گے، دونوں تربوزہ کھائیں گے، لیکن نیتوں میں فرق ہے۔ پہلے والے کے ہاں تربوزہ کھانا مقدم ہے اور امام کی زیارت مؤخر ہے، دوسرے والے کے ہاں امام کی زیارت مقدم ہے اور تربوزہ کھانا مؤخر ہے۔ ایسے نازک موڑ پہ شریعت آواز دیتی ہے انسانوں، یاد رکھو جتنا تمہاری نیتوں میں فرق ہوگا اتنا عمل کی قیمت میں فرق ہو جائے گا۔ اب جب دونوں لوگوں کو اجر و پاداش و ثواب دیا جائے گا تو یقیناً جو دوسرے والے کو پاداش اور اجر ملنے والا ہے وہ پہلے والے کو نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے نیتوں کے فرق کی وجہ سے اعمال کی قیمت گھٹ جاتی ہے یا بڑھ جاتی ہے، اور حساب و کتاب میں اور جزا و ثواب میں فرق ہو جاتا ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دوسری مثال دے دوں تاکہ نیتوں کے اوپر آپ سمجھ جائیں مسئلہ کیا ہے۔ جتنا زیادہ انسان کی نیت میں خلوص ہوگا، پاکیزگی ہوگی، اتنا زیادہ عمل کی قدر و قیمت بڑھتی جائے گی۔ الہی اور حسینی طرز فکر جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ یہی ہے، کربلا والوں کی نیتوں میں خلوص نہیں تھا۔ حسینی طرز زندگی یعنی حیات طیبہ، حیات طیبہ یعنی زندگی میں ایثار ہو، زندگی میں قربانی ہو، زندگی میں جانفشانی ہو، اور زندگی میں تقدم ہو، یعنی پہلے میں اس عمل کو انجام دوں۔ سبقت اختیار کرتا ہے عمل صالح کو انجام دینے میں۔ دوسری مثال دے دوں، دو بھائی ہیں، دونوں لوگ امام رضا علیہ السلام کی حیات میں ان کی زیارت کے لیے گئے۔ جب زیارت کے لیے پہنچے، مولا امام رضا علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے اور حق کے شفاعت کے لیے ہم کو امام شفاعت کے اعلیٰ درجے پر پہنچائیں، اس کے لیے ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دونوں بھائی پہنچے، سفر کر کے پہنچے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ نماز کے قصر کے مسائل میں جہاں بہت سارے شرائط بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک شرط یہی ہے کہ آدمی جہاں پہ جا رہا ہے 10 دن سے کم کا اگر ارادہ ہے اور وطن نہیں ہے تو پھر وہاں پر انسان نماز کو قصر پڑھے گا۔ یہ دونوں بھائی گئے تھے، 10 دن سے کم کا ارادہ تھا۔ پہلے بھائی نے پوچھا جا کے مولا سے کہ مولا میں نماز پوری پڑھوں گا یا قصر؟ امام نے کہا تم نماز قصر پڑھو گے۔ دوسرا بھائی جاتا ہے، سوال کرتا ہے مولا میں نماز پوری پڑھوں گا یا قصر پڑھوں گا؟ تو امام علیہ السلام نے جواب دیا تم نماز پوری پڑھو گے۔ ان دونوں نے کہا ہم دونوں سگے بھائی ہیں، ایک ہی دن سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں، 10 دن سے کم کا ارادہ ہے اور جلدی سے چلے جائیں گے۔ سفر دونوں کا ایک ہی دن شروع ہوا، ایک ہی دن ختم ہو جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بھائی آدھی نماز پڑھے، قصر پڑھے، دوسرا پوری نماز پڑھے؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا جی جو میں کہہ رہا ہوں، یہ والا بھائی جو ہے پہلا، یہ نماز قصر پڑھے گا اور دوسرا والا پوری پڑھے گا۔ دوسرے والے نے پوچھا مولا میں نماز پوری کیوں پڑھوں گا؟ تو امام علیہ السلام نے جواب دیا دیکھیے دونوں کا عمل بظاہر ایک ہے، دونوں زیارت کر رہے ہیں امام رضا علیہ السلام کی، لیکن دیکھیے ایک سے امام نماز قصر پڑھوا رہے ہیں، ایک سے پوری پڑھوا رہے ہیں۔ اچھا پریشانی اسی کو ہے جس سے امام نے کہا تمہیں پوری پڑھنا ہے۔ کیوں؟ ہمارا حال ہی یہی ہے، ہم چاہتے ہیں کم سے کم عبادت کریں اور ہمیں فوکٹ میں جنت مل جائے۔ نہیں، جنت مشقتوں کے بعد ملے گی، زحمتوں کے بعد ملے گی، اعمال صالحہ کے بعد ملے گی، تقوی و پرہیزگاری کے بعد ملے گی، اور حسینی طرز زندگی کے ساتھ اگر زندگی کی گاڑی کو آپ آگے بڑھائیں گے تو یقیناً یہ جنت آپ کی ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال اس نے پوچھا تو امام علیہ السلام نے جواب دیا، کہا تمہاری نماز اس لیے پوری ہے اور تمہارے بھائی کی نماز اس لیے قصر ہے کہ جب تمہارا بھائی گھر سے نکلا تھا تو تمہارے بھائی کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں مولا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، وہاں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کروں گا۔ لیکن تم جب چلے تھے اپنے گھر سے تو نماز کے قصر کے شرائط میں سے یہ ہے کہ انسان کا سفر معصیت والا نہ ہو، گناہ کی نیت سے سفر نہ کر رہا ہو۔ اگر گناہ کی نیت سے سفر کرے گا تو چاہے 10 دن سے کم رک رہا ہو تب بھی اس کی نماز پوری ہوگی۔ کہا جب تم گھر سے نکلے تھے تو تمہارے دل میں اور تمہاری نیت میں یہ بات تھی کہ میں چل کر کے وہاں پر مامون کو دیکھوں گا۔ یہ کیسا انسان ہے؟ مامون کی زیارت کی نیت تمہارے دل میں پیدا ہو گئی تھی، اور وہ انتہائی ظالم انسان تھا جس
انسان کے دل میں ظالم کی زیارت کی نیت آ جائے اور نیت کر لے، یقیناً اس کا سفر گناہ اور معصیت کا سفر کہلائے گا۔ اور جب یہ سفر معصیت ہو گیا تو پھر تمہارے اوپر نماز آدھی نہیں ہے، شکستہ نہیں ہے، قصر نہیں ہے، تمہیں نماز پوری پڑھنا پڑے گی۔ معلوم یہ ہوا عزیزان محترم، نہ تو ظالموں کا سپورٹ کرنا چاہیے اور نہ ہی ظالموں کی زیارت کے لیے سوچنا چاہیے۔ اس لیے مولا کائنات نے فرمایا کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، یاد رکھو اے میرے چاہنے والو، ہمیشہ مظلوموں کے حامی بن کے رہنا اور ظالم کے خلاف تم رہنا، ہمیشہ ظلم کی کبھی مدد نہ کرنا، ظالم کی مدد نہ کرنا۔ امام نے فرمایا تم نے جو زیارت کا ارادہ کیا تھا اس کو دیکھنے کا، یہی یہاں پر گناہ ہے اور سفر معصیت کے بعد تمہاری نماز پوری ہو جائے گی۔ تو آپ نے دیکھا عزیزان محترم، جب نیتوں میں خلوص ہوتا ہے، عمل میں پاکیزگی ہوتی ہے، تو انسان کس طریقے سے اعمال میں اپنے وزن اور اپنے وزنی والے اعمال کو کم قیمت بنا دیتا ہے۔ یقیناً اگر نیتوں میں خلوص ہوگا، عمل میں پاکیزگی ہوگی، تو پروردگار عالم ہمارے اعمال کو شرف قبولیت عنایت فرمائے گا۔ صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تو عزیزان محترم آپ توجہ فرمائیں، بس دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے۔ یاد رکھیں کل میں دوسری چیز کے بارے میں عرض کروں گا۔ پہلی چیز میں نے بیان کی تھی مولا کائنات سے کہ حیات طیبہ کہاں سے ملے گی، تو آپ نے فرمایا تھا بالعلم تکون الحیات، علم کے ذریعے انسان کو حیات طیبہ حاصل ہوگی۔ اور دوسری چیز جس کے بارے میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا، لا حیات الا بالدین، مولا متقیان امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا حیات الا بالدین، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو تمہارے پاس حیات طیبہ نہیں ہوگی۔ حیات طیبہ کو اگر حاصل کرنا ہے تو عمل صالح بھی انجام دینا ہوگا اور تمہیں دین شناس اور دیندار بھی بننا ہوگا۔ میں انشاءاللہ دین شناسی اور دینداری کے اوپر کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہاں سے میں بتانا چاہتا ہوں کربلا دینداری کا نام ہے، کربلا دین شناسی کا نام ہے، حسینی طرز حیات اور طرز تفکر جو ہے وہ دینداری اور دین شناسی کا نام ہے۔ آپ دیکھیں عالم غیر معلمہ ہے شہزادی زینب، وہ کیوں جلتے ہوئے خیمے میں آپ پوچھ رہے ہیں سید سجاد سے، ہے میرے لال یہ بتاؤ ہم جلتے ہوئے خیموں میں جل کر راکھ ہو جائیں یا خیمے سے باہر چلے جائیں؟ آپ سوچ سکتے ہیں جو مسئلہ عام بچوں کو بھی پتا ہوتا ہے، عام جوانوں کو پتا ہے، اگر خدا نخواستہ کسی کے گھر میں آگ لگ جائے تو گھر سے باہر نکل جائیں گے یا پھر گھر میں جل جائیں گے، تو سب بتائے کہ گھر سے باہر نکلنا واجب ہے، مسئلہ شرعی ہے۔ تو شہزادی کیوں پوچھ رہی تھی؟ کہا نہیں میں تو عالم غیر معلمہ ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن ہاں کل کی ماؤں کو ضرورت پڑے گی۔ عام حالات میں سب نمازیں پڑھتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے میں ان کی بات کرتا ہوں، لیکن ذرا سا کوئی مشکل آ گئی، ذرا سا کوئی پریشانی آ گئی تو انسان کی نماز تاخیر میں چلی جاتی ہے یا پھر پڑھنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور ساری عبادتوں کا یہی عالم ہے، عام کنڈیشن میں تو سب پڑھتے ہیں، اگر گھر میں کسی کی موت واقع ہو جائے تو دیکھیے نماز قضا ہونے لگتی ہے، نماز دیر میں پڑھنے لگتا ہے یا کبھی کبھی چھوٹ جاتی ہے۔ شہزادی بتانا چاہتی ہیں حسینی طرز تفکر اور حسینی لائف اسٹائل کا مطلب یہ ہے عام حالات میں جیسے تم اطاعت پروردگار کرتے ہو، سخت ترین حالات میں بھی تمہیں دامنے اطاعت پروردگار کو نہیں چھوڑنا ہے، تمہیں متمسک رہنا ہے، اطاعت اہل بیت سے، اہل بیت کی سیرت پر چلنا ہے۔ عزادارو، شہزادیے زینب عظیم مرتبے پر فائز تھی اور ان سارے مسائل کی طرف توجہ دلا رہی تھیں، لیکن عزادارو اس زینب پر کتنا ظلم ہوا اور ان کے ساتھ ساتھ جناب سکینہ پر کتنا ظلم ہوا، کتنا ظلم ہو گیا، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کتنے مظالم ان اہل بیت پر ڈھائے گئے ہیں۔ عزادارو آج آپ بتائیے، میں نے دیکھا ہے ان گرمی کی مجلسوں میں، ابھی عشرے میں دیکھا تھا کہ جو لوگ جو خواتین مجلس میں آتی تھیں، ساتھ میں مجلس میں جب آتی تھی تو بچہ اگر گود میں ہوتا تھا تو شیشی ہوتی تھی اور اس میں پانی موجود ہوتا تھا یا دودھ ہوتا تھا کہ بچے پیاسے نہ رہیں۔ کتنی دیر کی مجلس ہوتی ہے؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، اس سے زیادہ کا ٹائم تو نہیں لگتا ہے، لیکن مائیں نہیں
نہیں چاہتی ان کی گود میں بچے پیاسے رہیں، لیکن عزادارو علی اصغر کی پیاس تو بجھ گئی، روز عاشور امام حسین علیہ السلام کی پیاس تو بجھ گئی، عباس کی پیاس تو بجھ گئی، علی اکبر علیہ السلام کی پیاس تو بجھ گئی، لیکن ہائے رے سکینہ کی پیاس کب بجھی تاریخ خاموش ہے، کب پسینہ کی سکینہ کی پیاس بجھی نہیں پتا ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا، ہے ارباب ادا آپ دو جملہ سن لیں۔ ارے جب ستم بالائے ستم یہ تھا، جب اہل حرم کو کوفے کی طرف لے جانے کا ارادہ ہوا تو اونٹوں کو لایا گیا، برہنہ پشت پر اونٹوں کی بیویوں کو سوار کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، آگے آگے نوکے نیزہ پر شہداء کے سر موجود ہیں، اور ادھر پیچھے سے بعض ملعین ہیں جو نیزہ لیے ہوئے ہیں، یہ نیزہ بردار ہیں، ادار و اذیت پہنچاتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں۔ ارے سکینہ کو ایک پشت پر، ایک اونٹ کی پشت پر برہنہ اونٹ کی پشت پر باندھ دیا گیا۔ رادارو جب یہ اونٹ آگے بڑھتا تھا تو سکینہ کا سینہ چھلنی ہوتا تھا، بچی آواز دیتی تھی چچا ارے میری مدد کو آئیے، اے میرے بابا حسین ارے میری مدد کو آئیے۔ میں نے اس کے پہلے بھی عرض کیا تھا کسی مجلس میں، یہ جملہ عرض کر دوں، سکینہ کو اپنی پیاس کا احساس نہ تھا زیادہ، آپ بھول گئی تھی، اپنے بابا کی پیاس کا بڑا احساس تھا۔ اسی لیے مقتل میں لکھا ہے جب حسین کی شہادت واقع ہو گئی اور ذوالجناح در خیمہ پر آیا، باگیں کٹی ہوئی تھی، سر کو جھکائے ہوئے خون میں لت پت تھا، اور جب بچی اور یتیمہ حسین کی سکینہ باہر آئی خیمے سے، عجیب منظر دیکھا کہ یہ خون اپنے یہ خون میں لت پت ہے۔ یہ ذوالجناح ایک ہی سوال کیا تھا، حل سقی ابی ام قتلوہ عطشانا، اے ذوالجناح اتنا بتا دے، ارے وقت شہادت ظالموں نے میرے بابا کو پانی پلایا تھا یا اسے پیاسا ذبح کر دیا گیا تھا؟ اجرکم الزہرا اجرکم اللہ بس اختتام کی منزل پر ہے۔ ہاں زادارو جناب سکینہ جو اونٹ کی پشت پر تھیں کسی منزل پر زمین پر آ گئیں، ارے جس نوکے نیزہ پر حسین کا سر تھا وہ نیزہ رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، آگے نہیں بڑھتا۔ ظالم تابعانہ لے کر عابد بیمار کے پاس آتا ہے، سید سجاد ارے آگے بڑھو، اپنے بابا سے کہو آگے بڑھ جائیں، ورنہ یہ تابعانہ ہے، آپ کی پشت ہے۔ ایک مرتبہ کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھا، اے میرے بابا اب یہ بیمار کو تابعانے کھانے کی سکت نہیں ہے۔ حسین نے اشارہ کیا ہے میرے لال، ارے میرے سینے پر سونے والی سکینہ ارے اونٹ کی بلندی سے گر گئی ہے، جب تک وہ قافلے سے ملحق نہ ہوگی یہ سر آگے نہ بڑھے گا۔ عزادارو زینب آگے بڑھی، ارے تلاش شروع کیا، عجیب منظر دیکھا، ایک معظمہ نقاب پوش بیٹھی ہوئی ہے ان کی آغوش میں، ارے یہ سکینہ بیٹھی ہے اور وہ تسلی دے رہی ہے، ہاتھوں کو جوڑا، بی بی شکریہ، ارے جب سے ہم کربلا میں آئے اور کوفے کی منزلوں کو طے کیا کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، ارے آپ کا شکریہ، آپ کون ہیں؟ ارے اس معظمہ نے نقاب پلٹ دیا، اے میری لاڈلی زینب ارے تم بھی نہ پہچانو گی، ارے میں تمہاری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ ارے زینب نے گلے میں باہیں ڈال دی، اے اماں ارے اس وقت آپ کہاں تھی جب بھیا کے گلے پر شمر کند خنجر چلا رہا تھا؟ فضا میں آواز گونج رہی تھی، الا قد قتل الحسین بکربلا وعلا قد ذبح الحسین بکربلا، انا للہ و انا الیہ راجعون لذنب قضائہ وتسلیما لامرہ وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہ و علی بنیہ وسر المستودع فیہ بعدد ما احاط به علمک۔ خدایا اس قلیل عبادت کو قبول فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، کفر نفاق کے پرچم کو سر نگوں فرما۔ خدایا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اس مہلک امراض کا خاتمہ فرما، ادبات عالیات کی زیارت سے مشرف فرما۔ جو مرحومین ادبات عالیات کی زیارات سے مشتاق ہیں ان کو اسی سال ادبات عالیات کی زیارات سے مشرف فرما۔ جن مرحومین کے لیے مجلس منعقد ہوئی ہے خدایا ان کے
درجات کو عالی سے عالی تر فرما۔ اے میرے پروردگار، بانیان مجلس کی دینی شرعی حاجات کو پورا فرما۔ منتقم خون حسین ابن علی امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آپ حضرات سے التماس ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محمد ظفر ابن یاسین، حسینہ بنت محمد، ابراہیم ابن قاسم علی، علی محمد ابن قربان علی، زبیدہ بنت قربان علی، ویرانی فیملی کے تمام ممبران، مرچنٹ فیملی کے اور پنجوانی فیملی کے اور مکھانی اور مکھی فیملی کے تمام ممبران کے ساتھ ساتھ ان کے مرحومین کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے آباء و اجداد کے لیے پڑھ کر کے بخش دیں۔ اللہم صلی علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد تقبل